اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے تاریخ انسانی کے سب سے لمبے قد والے اور سب سے لمبی عمر پانے والے اوج ابن انق کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام ملک جو ہے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اپنی قوم میں سے 12 سردار جو ہیں ان کو نقیب مقرر کرو، اور باقی قبائل ان کے ماتات ہوں، اور وہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے اس قوم جو جبارین ہے ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ ہم نے ان میں 12 سردار جو ہیں وہ مقرر فرما دیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو لے کر کنعان تشریف لے گئے اور اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان ظالم اور جابر لوگوں کے حال معلوم کر سکیں۔ یہ لوگ جب وہاں گئے اور وہاں کے کچھ حالات معلوم کیے تو ان کی ملاقات ایک بہت بڑے قد و قامت والے انسان سے ہوئی، جس کے بارے میں تاریخی روایات ہیں کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑتا اور اپنی لمبائی کے بل بوتے پر سورج کی تپش سے بھون کر کھا لیتا تھا۔ معارج النبوت میں لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے بھی بچ گیا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا۔ اتنا بڑا لمبا اور چوڑا انسان تھا۔ اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی، یعنی یہ شخص آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور تاریخی روایات میں ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا نواسا لگتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹی انق تھی جس کا یہ آگے بیٹا تھا، اور والدہ کے نام پر ہی اس کا نام اوج ابن انق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سرداروں کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج ابن انق نے ان سب کو پکڑ کر اپنی چادر میں باندھ لیا تاکہ اپنی بیوی کو دکھاؤں گا۔ بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھا اور چاہا کہ چیونٹی کی طرح ان کو پاؤں کے نیچے دے کر مسل دوں۔ بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو بڑے ضعیف اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، اور تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا یہ حال جا کر لوگوں سے بیان کریں گے۔ چنانچہ یہ نقیب وہاں سے واپس تشریف لے گئے، اور جو حال انہوں نے وہاں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے بات نہ کرنا، ورنہ بنی اسرائیل تو بزدل ہیں، وہ جہاد سے جی چرائیں گے۔ لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ صرف 2 آدمی جو ہیں ان میں سے حضرت یوشع بن نون، 2 آدمی ان میں سے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم رہے، حضرت یوشع بن نون اور طالوت۔ حضرت یوشع بن نون اور کالوت، ان دونوں نے عہد شکنی نہیں کی، باقی سب نے عہد شکنی کر دی اور اپنی قوم کو اوج ابن انق کا حال جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں پر نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ خود وہ جگہ چھوڑ کر نہ نکل جائیں، تم اکیلے جاؤ اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ اور جہاد کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کی اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ یا اللہ یہ قوم جو ہے میں اب ان کا مالک نہیں، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں۔ چنانچہ قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تھا کہ جہاد کرو، اور یہ جہاد سے جی چرانے لگے۔ اس تقصیر پر اللہ رب العزت نے 40 برس تک شام کی فتح جو ہے وہ مؤخر کر دی، اور قدرت بنی اسرائیل کو اس مدت میں جنگل تی کے اندر یعنی صحرائے تی اس کے اندر ان کو محبوس کر دیا۔ یہ 40 سال تک وہاں پر ٹھوکریں کھاتے رہے، سارا دن سفر کرتے اور شام کو آرام کرتے تو پھر اسی جگہ چلے جاتے جہاں پر صبح سے چلے تھے۔ 40 سال کے عرصے میں پہلے سارے لوگ جو ہیں وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے، نئی قوم آئی، نئی فوج جب جوان ہوئی تو انہوں نے پھر اس قوم کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اوج بن عنق نے تو اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پاؤں کے نیچے مچل دوں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا نام لیا اور اس اوج بن عنق پر حملہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ تقریباً 10 گز تھا، اور 10 گز ہی اچھل کر 10 گز کا عصا مبارک جو تھا وہ اس کے ٹخنوں پر مارا تو وہ مردود جو ہے وہ گر کر مر گیا۔ 40 سال سے بنی اسرائیل کے جنگل تیہ کے اندر جو قید تھے وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور ملک شام جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے جا کر رہائش اور سکونت اختیار کی۔ تو یہ عبرتناک واقعہ اس آدمی کا جسے اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے لمبا قد عطا کیا تھا اور سب سے لمبی عمر دی تھی۔ بعض تاریخی روایات میں 3333 گز کے قریب اس آدمی کا قد تھا، اور عمر جو ہے وہ آپ نے پہلے سن لی ہے کہ اس کی عمر جو تھی وہ 3500 سال کی تھی، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ آدمی رہا ہے۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے، بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔